اللہ تعالی قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا میرے دوست سے دوستی رکھی؟ کیا پوچھے گا؟ جو میرا دوست ہے اس سے تو نے دوستی رکھی؟ جو میرا دشمن ہے اس سے دشمنی رکھی؟ یہ پوچھا جائے گا. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حدیث سنا رہا ہوں. پوچھا جائے گا. اور ہم کہیں کہ نہیں یا اللہ تیرے دشمنوں سے دوستی رکھی، تیرے دوستوں سے دشمنی رکھی، کیا ہوگا پھر؟ تو وہ لوگ جن کے عقیدے صحیح نہیں ہیں ان سے دوستی رکھی جا سکتی نہیں، اور جو دشمن ہیں ان سے محبت رکھی جا سکتی نہیں. اب سنیں اگلی حدیث. کسی سے دوستی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور کسی سے دشمنی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے اور اس کے. اس کو تکمیل ایمان فرمایا گیا ہے کہ ایمان مکمل کرنا ہے تو اس سے جس سے دوستی رکھو اللہ رسول کے لیے، اور جس سے دشمنی رکھو اللہ اور اس کے رسول کے لیے. فقد استکمل الایمان، اس کو ایمان کی تکمیل کہا گیا. اور آج یہ کہیں کہ نہیں سب کو صحیح کہو، تو میں نبی کی بات مانوں یا ان لوگوں کی بات مانوں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اونچی گئی ہے. تو نبی نے کیا سکھایا ہے کہ کسی سے دوستی ہے تو اللہ رسول کے لیے، کسی سے دشمنی ہے تو اللہ رسول کے لیے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی آپ بھی تو دوسروں کے خلاف بولتے ہیں، پھر قلب سلیم کہاں سے؟ تو بتا رہا ہوں کس کے خلاف بولتے ہیں؟ جو قرآن حدیث بتاتی ہے. اور ہمیں کہا گیا اذکر الفاجر، جو برا ہے نا اس کا ذکر کرو، کئی یحذرہ الناس، تاکہ لوگ اس سے بچیں. ایاکم و ایاہم، ہمیں کہا گیا ان سے بچنا ہے. اب میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں. چلے قلب سلیم کی بات آئی ہے. خوارج جمع ہے خارجی کی، خارجی جو نکل گیا اسلام سے. یہ خوارج جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا، حضرت علی کو قتل کیا. فتنہ آج بھی یہ نہیں کہ فتنے ہیں. یہ داعش، طالبان وغیرہ یہ سب کون ہے؟ یہ خوارج ہیں، اسلام کے دشمن. بھیس مسلمانوں والا، کام مسلمانوں کے خلاف. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے سامنے بھی تھے، حضرت عثمان کے سامنے بھی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بیان فرمائی، تمام حدیث کی کتابوں میں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بخاری میں، مسلم میں، تمام کتابوں میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. دشمن سے جو مال ملتا ہے مسلمان مجاہدوں میں، مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے. حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. ایک شخص ہرقوس بن زہیر، جس کو ذوالخیسرہ کہا جاتا ہے، اس بے ایمان نے، اس خبیث نے منہ پھاڑ کر کہا اتق اللہ اعدل. حضور کو کہا اللہ سے ڈرو اور عدل کرو. حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ نبی سے ایسی بات کرنے والا ایمان والا اس لائق ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے. یہ آج کل والا حال نہیں ہے، ایمان والے تھے. تیری اتنی مجال
تو نبی سے یہ کہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روک دیا اور اس کو فرمایا تیری ماں تجھ کو روئے، روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر عدل کرنے والا کون ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں عدل نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنو، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مسلم میں، کتابوں میں موجود، میں نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مرنے کا ابھی وقت نہیں ہے، یہ اور اس کے ساتھی، اس کی اولاد سے لوگ نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے۔ کیا مطلب کہ اس کی اولاد پھیلے گی۔ ان کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا سر منڈائیں گے، سروں پہ بال نہیں رکھیں گے۔ یہ کبھی کبھار منڈانا اور ہوتا، وہ رکھیں گے ہی نہیں، ادھر آئے مونڈے۔ لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے۔ ان کی نمازیں دیکھ کر تمہیں اپنی نمازیں ہلکی لگیں گی۔ قرآن بہت اچھا پڑھیں گے، قرآن، کچھ سمجھ جانا بات کو، قرآن، مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، زبان پر ہوگا، حلق سے نیچے۔ شلواروں کے پاجاموں کے پائنچے ٹخنوں سے بہت اونچے رکھیں گے۔ ٹخنا ننگا ہونا چاہیے لیکن یہ بہت اونچے رکھیں گے۔ لمبے لمبے چولے پہنے ہوں گے لیکن شلواروں کے پائنچے ٹخنوں سے بہت اونچے رکھیں گے۔ زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ زبانیں بڑے میٹھے بولیں گے لیکن دل بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہوں گے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ فرمایا یہ اسلام سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر گزارا، بس معمولی سا اثر اور نکل گیا باہر، کوئی اندر اثر نہیں۔ یہی حال ان کا ہوگا۔ فرمایا ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ جا ملے گا، اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ کون بتا رہا ہے نشانیاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے منہ پر خدا بولتا ہے، وہ بتا رہے ہیں۔ ارد گرد یہ نشانیوں والے لوگ نظر آتے ہیں یا نہیں؟ فرمایا اسلام سے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ کیا ان لوگوں کے دل سلیم ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اس دن حضرت عمر کو حضور نے روک دیا، فرمایا ان کو میری امت کے بہترین لوگ قتل کریں گے۔ کس نے قتل کیا اس کو؟ حضرت علی نے۔ جنگ ہوئی، جنگ کے بعد کچھ صحابہ حضرت علی کے پاس آئے، ہم نے ان لوگوں سے لڑائی کی ہے جو کلمہ پڑھتے تھے، کیا ہم نے مسلمانوں کو تو نہیں مارا؟ حضرت علی نے فرمایا لاشوں میں تلاش کرو ایک شخص، اس کی ہتھیلی پہ عورت کی چھاتی کی طرح گوشت ابھرا ہوا ہوگا، ڈھونڈو۔ لاش ڈھونڈی، مل گئی۔ حضرت علی نے نماز شکرانہ ادا کی، فرمایا ہم نے بدترین لوگوں کو مارا ہے۔
رہا ہوں یہ باتیں، قلب سلیم پہچانے. نبی کے بارے میں غلط خیال ہو تو کیا بندہ قلب سلیم والا ہوگا؟ اونچی. جو نبی کے علم پر، نبی کی شان پر، نبی کے مقام پر اعتراض کریں، کیا وہ قلب سلیم والا ہوگا؟ اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ عقیدے کی سلامتی، ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے بارے میں بول رہے ہیں تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ان کے خلاف کر رہے ہیں. نا، میں تو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ تلوار اٹھائیں، تخریب کاری کریں. نہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں. دوست اس کو بنائیں جو اللہ کا دوست ہو، جو نبی کا دوست ہو، تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو سلامتی والا دل لے کر جائیں. اچھا جی، ہمارے بارے میں کوئی دہشت گردی کا خیال کرے تو میں اسے کہوں گا ہمیں تو ناحق پانی بہانے کی اجازت نہیں ہے، ناحق خون بہانے کی اجازت کہاں سے ملے گی؟ اسلام تو آپ کو ناحق پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا کہ پانی ضائع نہ کریں. تو کیا اسلام خون بہانے کی اجازت دے گا اس طرح؟ اونچی. رہی بات جہاد کی، اس کی غلط تعریف ہو رہی ہے. جہاد زخم اگر زہر سے بھر جائے مرہم لگاؤ گے یا اس پہ آپریشن کرا کے نشتر لگاؤ گے؟ پوچھ رہا ہوں. آپریشن کراؤ گے نا. یہ دنیا بھر نے فوج کیوں رکھی ہوئی ہے جہاد کے خلاف بولنے والے؟ یہ ساری دنیا نے فوج کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کیا کرتے ہیں اس سے؟ جو ان کے ملک کے خلاف، ان کے صدر کے خلاف، ان کے کوئی بھی بات کرے وہ فوج نہیں، وہ تو دنیا بھر میں جہاں چاہے فوج بھیج دے. ہمارے نبی نے 84 جنگیں کی، قتل ہونے والوں کی تعداد 1100 ہے یا پتہ نہیں کتنی ہے، اور ان کے تو ایک بم میں لاکھوں مرتے. یہ اسلام کے خلاف باتیں کریں گے؟ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو پھر ہماری زبان اور ہوتی. مرزا قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی نے اس کا مقابلہ کیا. کتنے مرید تھے پیر صاحب کے پاس؟ پوچھ رہا ہوں. ہزاروں تھے. اب لاکھوں نہ کہیں تو ہزاروں تو کہیں گے نا. ہزاروں مرید تھے. 10 مریدوں کو بھیجتے جاؤ بوٹیاں کراؤ، اس کی تکہ بوٹی کراؤ. کیا انہوں نے ایسا؟ اونچی نہیں. علمی مقابلہ کیا. میرے سامنے بات کر مجھ سے. ہم تخریب کار، ہم دہشت گرد. یہ ٹارگٹ کلنگ وغیرہ بھی دوسروں نے کی، ہم نے کبھی نہیں کی. ہم اہل سنت و جماعت قرآن حدیث کے پابند ہیں، اور الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ ہمیں خوبی دی کہ ہم نبی کے خلاف بات سن سکتے، برداشت کر سکتے نہیں. ہمیں گالی دے لو ہم سہ لیں گے. اللہ کے کسی پیارے کو کچھ کہو گے ہم سہ سکتے نہیں. ابھی بتایا حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی، انہوں نے اس کو واجب القتل سمجھا یا نہیں سمجھا؟ کیونکہ نبی کا گستاخ قابل معافی نہیں ہے. تو دل میں نبی کے بارے میں میل ہو، نبی کے اہل بیت کے بارے میں میل ہو، تو یہ قلب سلیم نہیں ہے. اور جو اللہ کے حضور قلب سلیم کے ساتھ جائے گا اسی کے قریب جنت لائی جائے گی. جنت کس کے قریب لائی جائے گی؟ جو قلب سلیم کے ساتھ جائے گا.
کیا مطلب؟ جس کا دل درود پڑھتا ہوگا. اور درود والے بارود والے نہیں ہوتے. میری بات آپ اگر سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، قلب سلیم اللہ تعالی کی عطا. جس سینے میں عشق رسول کا مدینہ ہو وہاں دل ہوگا تو سلیم ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں اچھوں کی صحبت میں بیٹھو، اچھی کتابیں پڑھو، اچھی تقریریں سنو، اچھے لوگوں سے دوستی کرو، تاکہ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی عشق رسول کیسے بڑھے گا؟ نعت شریف سنیں گے، تقریر سنیں گے، کتابیں پڑھیں گے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں پیاری پیاری باتیں ہوں گی. تو یہ ہے اصل چیز کہ ہم نے اپنے قلب کو سلیم بنانا ہے. اگر یہ قلب سلیم نہیں ہوگا تو پھر چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تکلیف برداشت نہیں ہوتی. سوچیں قیامت کی تکلیف کو. اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن بیٹے اور مال، اولاد اور مال کام نہیں آئے گی. اگر ایمان والے ہوں گے تو کام آئیں گے، نیک ہوں گے تو کام آئیں گے، متقی ہوں گے تو کام آئیں گے، صحیح ہوں گے تو کام آئیں گے. تو مال جائز کمانا ہے، جائز خرچ کرنا ہے. کمائی بھی جائز ہو اور خرچ بھی. سانپ بن کے نہ بیٹھ جاؤ کہ اولاد کا حق ہے دے نہیں رہے، بچوں کو کھلا نہیں رہے. نہ، جو لوگ صحیح تقسیم نہیں کرتے، یا وہ لوگ جو صحیح خرچ نہیں کرتے، دوسروں کا حق نہیں دیتے، وہ باپ ہوں، بھائی ہوں، کوئی ہو، رشتہ دار ہوں یا دوسرے ہوں، رعایت نہیں ہے. جواب دینا پڑے گا.